افسوس اس کا ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی. مجھ سے میرا پاکستان اس ٹائم کرکٹ مانگ رہا ہے, مجھ سے انگلش نہیں مانگتا. اگر انگلش مانگتا ہے تو میں کرکٹ چھوڑ کے جا کے کوئی پروفیسر بن جاؤں گا, سیکھ لوں گا, پھر آ جاؤں گا. جہاں تک آپ نے سینٹینس کی بات کی ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے کہ یہ تو پاگل ہے, پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تنقید برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی اچیو نہیں کر سکتے. کپتان, آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے اپنے پوری ٹیم کو کہ ہماری فائنل کے اوپر نظر ہے, بالکل ہونی بھی چاہیے فائنل کے اوپر نظر, فائنل کے اوپر ہی فوکس ہونا چاہیے. بس سوال میرا یہ ہے کہ کیپٹنسی, فرنچائز کی کیپٹنسی اور پاکستان ٹیم کی کیپٹنسی, اس میں کیا فرق سمجھتے ہیں اور چیلنجنگ کون سی رہتا ہے؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ دیکھیں, ابھی جب میں نے اگر یہ کہا ہے کہ فائنل پہ فوکس ہونا چاہیے تو ہر ایک ٹیم کی اہمی ہے. یہاں آپ شاہین کو بٹائیں گے, شاداب کو بٹائیں گے, سعود شکیل کو بٹائیں گے, بابر اعظم کو بٹائیں گے, جتنے ہمارے کپتان ہیں وہ یہی کہیں گے ان کی, کیونکہ اب ٹرافی ویلنگ بھی تو بھی ہر ایک کپتان کی یہ خواہش تھی کہ یار میں یہ ٹرافی ہماری ہے انشاءاللہ. کیونکہ جو یہاں پہ آتے تو اسی سے ہماری پیسل ہائی پہ گئی ہوئی ہے, اسی سے ہماری پیسل ہائی پہ گئی ہوئی کہ ہر ایک کپتان انوالو ہے, چیزیں دیکھ رہا ہے. ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے وہ ہماری ٹرافی ہے, اور یہاں پہ کوئی مقصد تو نہیں ہے. یہ اسپیشلی ایز اے کیپٹن میری مقصد ہے. ہاں اوروں کی اور مقصد ہو سکتے ہیں, کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں اپنی ٹیم سے کچھ پلیئر پاکستان کو دوں, کچھ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کروں. تو یہ کچھ اونرز کی ایک سوچ ہو سکتی ہے جو علی ترین کی ہے, اس میں سے کچھ ہے. میری تو یہاں پہ جو مجھ سے ملتان سلطان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ڈیمانڈ ہے کہ میں اس کے لیے وہ کام کروں جس کی وجہ سے ہم ٹرافی اٹھائیں. یہ میری وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو یہ میرا ہم اسی لیے ہے یہاں پہ. اور جہاں تک پہ پاکستان کی کپتانی ہے اور ملتان کی کپتانی ہے, فرق اتنا ہے کہ ملتان ایک صوبہ ہے اور پاکستان کی کپتانی 25 کروڑ عوام ہے, یہ فرق ہے. اچھا رضوی بھائی, علی ترین جو اونر ہیں وہ بڑی پی ایس ایل میں بہتری کے لیے بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی ایک جو بات ہے وہ یہ کہ پی ایس ایل جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 5 لیگ میں بھی نہیں آتی. اس سے شاید کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. آپ نے دنیا بھر میں کھیلا ہے, آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں پی ایس ایل کو؟ اور دوسرا وہ جو آپ کا ایک کوٹ ہے بڑا مشہور, یا تو ون ہے یا لرن ہے, جہاں بھی جا رہے ہیں آپ یہی سوال آپ سے ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بس ختم ہو جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے, مجھے دوسرا سوال میں یاد دلانا. پہلا سوال آپ نے علی ترین کے حوالے سے کیا ہے. دیکھیں علی ترین کی سوچ اگر آپ دیکھ لینا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یار مجھے تو صرف یہی کہ اچھی چیزیں نظر آ رہی, کی اور سے ہوتا تو میں بتا لیتا. آپ ہماری ٹیم دیکھ لیں, اس ٹائم ہمارے پاس بیس بال کا کوچ آیا ہوا ہے. اس ٹائم اگر ہماری ٹیم دیکھ لیں تو علی ترین ایک بیٹنگ پاور ہیٹنگ والا کوچ لے کے آیا ہوا ہے. علی ترین وومنس کوچز لے کے آیا ہوا ہے, ایک اسپن بولنگ کوچ, ایک فاسٹ بولنگ کوچ. وہ علی ترین ساری وہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی ہمارا پلیئر اگر یہاں ملتان سے نکلے پاکستان میں, جو آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے کہ پچھلے سالوں سے ہمارے یہاں سے کوئی بڑا نام نہیں جا رہا, جو ینگسٹر پرفارم کرے وہ پاکستان کھیل رہا ہے. ملتان سے جو پلیئر جا رہا ہے وہ پاکستانی, آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ ایک اچھا فاؤنڈ, ایک اچھا پروڈکٹ مل گیا یہاں سے پاکستان کے لیے, وہ یہیں سے مل رہا ہے. اور علی ترین کی فوکس بھی یہی ہے. اگر آپ دیکھ لیں ہم سے کم ملتا ہے, جتنے بھی بڑے بڑے وہ مطلب سینئرس پلیئرس ہو رہی ہے کہہ سکتے ہیں, زیادہ ہمارے سے زیادہ وہ چھوٹے سے زیادہ انوالو ہے, جو بہت اچھی بات ہے. اور جہاں تک اس کی ہے کہ ریٹ کہاں کرتا ہے, وہ شاید اس کی سوچ بہت بڑی ہو پاکستان کے لیے, پی ایس ایل کے لیے. اس کے اپنے حساب سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت نیچے ہے, اس کو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اس کی سوچ پاکستان پی ایس ایل کی شاید بہت بڑی ہو, بڑی ہائی لیول پہ ہو, تو اس کے حساب سے وہ کہہ سکتا ہے, اس کا حق ہے. اور جہاں تک آپ نے سینٹینس کی بات کی ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں جو الفاظ کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں, میں دل میں جو ہے وہ سچ بولتا ہوں. اور الحمدللہ مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس اس کا ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, میرا تعلیم نہیں ہے اتنا, ٹھیک ہے, مگر مجھے 1% بھی اس کی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میں پاکستانی ہوں کپتان, مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, وہ اللہ کی شرمندگی نہیں ہے. جو میرے پاس سے مکل کے کہتا ہوں, میرے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ کرکٹ ہے, میرے سے ڈیمانڈ انگلش نہیں ہے. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم پوری نہیں کی, اس وجہ سے میں انگلش نہیں صحیح کر پا رہا. جو کہ میں اپنے جونیئرس کہتا رہتا ہوں کہ تعلیم اچھی طریقے سے کرے, انگلش بولے کہ ہم جا کے کئی طریقے سے بول سکتے. میرے پاس افسوس کا ہے, مگر کبھی اس چیز پہ وہ الحمدللہ کوئی یہ مجھے فیل نہیں ہوا, کیونکہ مجھ سے میرا پاکستان اس ٹائم کرکٹ مانگ رہا ہے, مجھ سے انگلش نہیں مانگتا. اگر انگلش مانگتا ہے تو میں کرکٹ چھوڑ کے جا کے کوئی پروفیسر بن جاؤں گا, سیکھ لوں گا, پھر آ جاؤں گا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس چیز کے لیے. اچھا رضوان, جب آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کو سراہا جاتا ہے, تعریفیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جب پرفارم نہیں کرتے تو پھر تنقید بھی کی جاتی ہے. اور آپ کے جو کولیگس تھے جو آپ کے ساتھ کرکٹ کھیل چکے ہیں وہ زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کے انسٹانس کو لے کے, آپ کی پرفارمنس کو لے کے بھی کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں. تو اس تنقید کو آپ ایسے پازیٹیو لیتے ہیں, یا کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ جو اتنے جونیئر پلیئر اتنی کرکٹ نہیں کھیلی
لیکن وہ بھی آپ کی اسٹانس کو لے کے اور پرفارمنس کو لے کے تنقید کر رہے تھے. افسوس ہوتا ہے، افسوس تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تنقید کرتے ہو ہمیں سکھاتا نہیں ہے. میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار کوئی انسان پورا نہیں ہے، ہر انسان سیکھتا رکھتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو مطلب جتنے بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے. ایک انسان کو سب کچھ نہیں پتہ، وہ ہر کسی نہ کسی سیکھتا رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا، ہم نے بیٹنگ کی 242، نیچے آئے تو وسیم بھائی آئے. وسیم بھائی نے آ کے ایک 2 باتیں صرف مجھے کہی ہے، تو یقین کرے وہ مائک پہ تھا، اگر وہ مائک نہ ہو تو میں سے 2 سوال اور کرتا جو مجھ سے شاید آسانی ہو جاتی اس سے، مگر اس کی 2 باتوں سے مجھے اتنا بوسٹ ملا کہ یقین تھا کہ ہم اس ٹائم اس کو کچھ کر سکتے تھے. مگر وسیم بھائی کو جلدی تھی، وہ جا کے فوراً وہ مائک پہ تھا نا، کیونکہ ساتھ مائک میں، اور صرف اس لیے آیا کہ 2 باتیں مجھے بتائی، کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے نا. 242 کیا تھا ہم نے انڈیا کے خلاف. تو جو تنقید کرتا ہے اور اگر میں وہ نہیں بتاتا چیزیں تو ہمارا حق ہے کہ مجھ سے خفا ہو جائے. اگر وہ تنقید کر کے ہمیں سکھائے ہمیں کہ ہمیں غلطی کیا ہے، ہمیں بھی تو بتائیں نا. ہم ان کے جونیئر ہیں، ہمارے سینئر پلیئر اسپیشلی ہمارے سینئرس پلیئر ہیں، ان کا یہ پاکستان کا ان پر حق ہے. اگر پاکستان نے ہمیں اتنی عزت دی، آج ہمارے سینے پہ اسٹار لگا، ماتھے پہ اسٹار لگا، کسی پلیئر پہ بھی، یہ پاکستان کہا کہ ہر بندے سے میں کل کو سینئر ہو جاؤں اور میں اپنے جونیئرس کو ٹارگیٹ کروں اور میں کچھ نہ بتاؤں، تو پھر جونیئرس کا حق ہے کہ میرے پیچھے کچھ بھی کہے، مجھے کچھ بھی سمجھے، مجھے آئیڈیل نہ سمجھے، الگ بات. مگر جو میں دیکھو ہمیشہ اس کو بھی کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے سینئرز ہیں کہ ہمیں تنقید بھی کرتے اور یقین کرے گا سب آگے سمجھاتے بھی ہے، تو ہم خوش ہیں اس چیز پہ کہ ہمیں سمجھایا بھی، اس کے بعد بھی ہم نہیں سمجھے تو اس کا حق بنتا ہے. مگر اگر وہ سمجھائے بھی نہیں اور تنقید بھی کرے تو پلیئرز کے دل میں تو وہ جو نا ایک نفرت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. پھر یہ اچھا رضوان، کل آپ نے بیان دیا تھا کہ اختیارات کسی کے پاس ہیں وہ اس کا جواب دے. اس پر شاہد افریدی کہتے ہیں کہ اگر ایسی شکایات کرنی ہے تو پھر آپ لیڈر ہی نہ ہو. ایک تو اس پر کیا کہیں گے، اور دوسرا یہ آپ نے کہا کہ انگلش آپ کو نہیں آتی، تو بہتر یہ کہ اردو کہہ لیں، ہماری قومی زبان ہے، تاکہ جتنا مذاق بنتا ہے، برا لگتا ہے، پاکستان کا کپتان ہے، ساتھ ٹرانسلیٹر رکھ لیا جائے گا. آپ نے شروع میں کیا کہا؟ اختیارات والی جو بات کل آپ نے کی تھی، اس میں شاہد افریدی نے کہا کہ رضوان چونکہ شکایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ لیڈر ہی نہیں ہے. اچھا نہیں بالکل دیکھیں شاہد بھائی کے الفاظ ہوں گے تو شاید اس کی سوچ میں میرے لیے ٹھیک ہوں گے یہ کہ یار ہمارے لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے ہو. مگر میں تو شروع سے دیکھے جو میرے اختیارات میرے ہاتھ میں نا، وہ اس نے سوال یہ کیا کہ آپ کے پاس اختیار کیا ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہیڈ لائن نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ پوری پاکستان کو پتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی خود آ کے کہتی ہے کہ ہمارے پاس ہے اختیار، ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں. تو میرے کہنے سے تو اس ٹائم ہیڈ لائن بننا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ کچھ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آگے بھائی وہ سلیکشن کمیٹی جتنے بھی آ کے وہ خود کہتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ میرے کہنے سے ان کو آپ لوگ کی چیزیں سامنے واضح ہونا، یا میں اس کو کوئی تنقید کر رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں، میں کوئی ہرگز ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے. میرے سے زیادہ تو پلیئر کو پتا ہوتا جب وہ پاکستان ٹیم میں آ رہا ہوتا تھا، میرے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو پہلے پتا ہوتا. آپ لوگوں نے نہیں لگایا تھا شروع میں کہ عاقب جاوید آ رہا ہے ٹرائی سیریز میں، تو آپ لوگوں کو پہلے پتا تھا مجھ سے زیادہ. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سلیکشن کمیٹی والے جو ہے نا کیا کہتے، وہ تو آ کے خود بھی کھل کے کہتے، سلیکشن کمیٹی آ کے خود کہتی کہ ہمارے پاس اس کے اختیار ہے کہ ہم 16 اناؤنس کریں، ہم اس چیز میں انوالو ہے کہ ہم 11 اناؤنس کریں. تو میرے کہنے سے یا نہ کہنے سے تو آپ لوگ یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا. اچھا اردو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اردو ہی بولنی چاہیے، مگر بعض اوقات جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یار میں اتنا بول سکتا ہوں کہ اس کو سمجھا سکتا ہوں. میرے ذہن میں صرف یہ چیز ہے کہ اس کو میں انگلش سے سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ ابھی کوئی انگریز آئے گا نا یہاں پہ، آپ مجھے بتائیں میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھا بھی دوں گا، لے کے جاؤں گا، واپس لے کے آؤں گا، پورا دن گھما پھرا دوں گا، ان کو فیل نہیں ہوگا. فیل ہوگا تو ہمارے ان بندوں کو ہوگا جو مجھ سے خفا ہوں گے، ان بندوں کو فیل ہوگا جو مجھ پہ اعتراض کریں گے. تو میرے خیال سے اس پہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ کی پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ شاید ہم اس کو لے کے جائیں، اردو بولیں انشاءاللہ. رضوان بی بی سی پښتو لپاره په پښتو کې پوښتنه کوو، خدایا پاکه او بلې ورځې لري همدې پی ایس ایل نه راپورته شوی، خو اوس ځینې تنقیدونه در باندې کېږي، د خلکو تنقیدونه مو خفه کوي خو نه، او که کله خفه کېږئ نو بیا راپورته کېدو دپاره څه پلان دی یا څه کوئ؟ ابھی میں آپ کو جواب انگلش میں دوں، اردو میں پشتو میں دوں. پشتو میں آپ ٹرانسلیٹ بھی کر لے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. جیسے چل رہے چھے دہر انسان په کلم موږ په دنیا کې کامیاب خلک کتلی کا نا، کامیاب خلک هغه ټولو کې پهله پاگل ویلې شوی دی چې دا پاگل دی، بیا کامیاب جوړ شوی. او زما سوچ کې دا دی چې کم خلک تنقید نشي برداشت کوي دا دنیا کې غټ کار نشي کوي. صحیح ده کنه؟ تنقید دی را پاره کیږي چې زموږ د پاکستان بهتري وشي.
شما کې بس کمه به شی ودانه هم شما بس کوم تنقید کوي خو ما په ذات باندې نه زما په ذات باندې تنقید نه تنقید وا کول چې نه پاکستان بهتري وشي زه په حاکم زمانو مزار سکوم خو ما د پر اوس دا خبره چې هر کچري در شوم خلک تنقید کوي دا د پاکستان بهتري غوړي زمام بهتري غوړي دا ماره پر بس دا خبره ضروری ده او ان شاء الله زه کوشش کوم چې زه سوشل میډیا خو ګورم نه ما ته نه پتا بعض وخت ما د سو کله کان وشي دا خبره چې کوم خبره ما ته لګي زغه خلمه او زه پای باندې کار کوم. بھائی 2 دفعہ پاگل کا ہے پشتو میں ذرا بتا دیں. اچھا میں نے یہ کہا ہے تو ٹرانسلیٹ ہی میں کر لیتا ہوں. اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی نے اچیو کیا کوئی چیز کامیاب ترین دنیا کے پہلے لوگوں کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے. اس کا سوال یہ تھا کہ آپ پہ تنقید ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کیسے اڑتے ہو پھر مطلب آپ کیسے بوسٹ کرتے ہو اپنے آپ کو. تو میں نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے کہ یہ تو پاگل ہے پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے. اور دوسری بات اس میں نے یہ کہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تنقید برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی اچیو نہیں کر سکتے. بس اتنا کافی ہے باقی وہ سمجھا دے گا. تھینک یو جی السلام علیکم.